یقیناً کمرشلائز بھی سب سے زیادہ یہی کھیل ہے، یورپ میں بھی اور امریکہ میں بھی بہت زیادہ کھیلا جاتا ہے، لیگز بھی، اور اگر ان کی سیلریز کی بات کی جائے پلیئرز کی تو یقیناً یہ سب سے مہنگا کھیل ہے اور دنیا میں دیکھا جانے والا سب سے زیادہ کھیل ہے۔ لیکن کمپیریٹیولی اگر پاکستان میں دیکھا جائے تو پاکستان نے اگر ٹیم کی ڈیبیو کی بات کی جائے تو 1950 میں پاکستان فٹ بال ٹیم نے جو ہے وہ ڈیبیو کیا، اور اگر دیکھا جائے کرکٹ تو کرکٹ بھی تب ہی شروع ہوئی، لیکن اگر ان دونوں کو کمپیئر کیا جائے کرکٹ اور فٹ بال کو تو فٹ بال بہت پیچھے ہے۔ اور اگر ٹاپ رینکنگ کی بات کی جائے تو لاسٹ ٹائم پاکستان فٹ بال ٹیم 1993 میں 141ویں نمبر پہ آئی، جبکہ ابھی پاکستان کی ٹیم جو ہے وہ 198 نمبر پہ ہے۔ اور اگر رینکنگ میں دیکھا جائے بہت پیچھے ہیں، ٹریننگ پھر باقی ساری چیزیں تو یہ تو بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں وائس پریزیڈنٹ پاکستان فٹ بال فیڈریشن اور پریزیڈنٹ پاکستان پنجاب فٹ بال ایسوسی ایشن جناب سردار نوید حیدر خان صاحب، تو ان سے جانتے ہیں۔ سب سے پہلے تو سر بہت شکریہ ہمیں پروگرام میں وقت دینے کے لیے۔ سر سب سے پہلے تو آپ سے جاننا یہ چاہوں گا کہ پاکستان فٹ بال جو ہے وہ اتنا کمرشلائز بھی نہیں ہو سکا، پاکستان اپنی جگہ نہیں بنا سکا، تو سب سے پہلے اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے فٹ بال کے کھیل کے بارے میں پروگرام کو ترجیح دی ہے، جو ہم نے فیلڈ میں اور کارکردگی میں نہیں دی۔ اب اس وقت سچویشن جو ہے وہ بہت ہی سنگین صورتحال اختیار کر چکی ہے۔ گزشتہ کئی سالوں سے 2015 سے بیٹل ایک شروع ہے، اقتدار کی جنگ ہے، جس کے ذمہ داری ہم سب پہ آتی ہے اور میرے پہ بھی آتی ہے، اور جتنے بھی لوگ اس وقت حصول اقتدار کے لیے مختلف لیولز پہ، ڈسٹرکٹ لیول پہ یا پروونشل لیول پہ یا نیشنل لیول پہ ہیں، وی آر آل ریسپانسبل ٹو ڈسٹرائے دا گیم۔ اب جہاں تک پوٹینشیل کا تعلق ہے، الحمدللہ ہمارے جتنے بھی ینگسٹرز ہیں، پلیئرز ہیں، ابنڈنس ٹیلنٹ ہے، بٹ ہم نے ان کو صحیح معنی میں گروم نہیں کیا، ان کو ہم نے اپرچونٹیز نہیں دیں، اینڈ وی آر آل ریسپانسبل فار دس فال آؤٹ۔ اب اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل یہ ہے کہ اس وقت فیفا نے پاکستان فٹ بال فیڈریشن کو سسپینڈ کیا ہوا ہے، اور سسپینشن تبھی لفٹ ہوگی جب جو نارملائزیشن کمیٹی انہوں نے بنائی ہے اس کو موقع ملے کہ وہ الیکشنز کرا سکے۔ اب اس میں بھی ایک زیادتی ہوئی ہے فٹ بال کے ساتھ کہ دیکھیں، آپ نے اگر نارملائزیشن کمیٹی بنانی ہے تو سب سے پہلے تو آپ ان لوگوں کو چنیں جن لوگوں کی پریزنس ہو پاکستان میں، اور جو فٹ بال کا جو پورا ایک پاکستان کے اندر نقشہ ہے اس کو سمجھے، اس کے طریقہ کار کو سمجھیں، اور پھر جتنے بھی ویرنگ فیکشنز ہیں ان کے ساتھ آپ نیگوشیٹ کریں، ان سے بات کریں، اور پھر ایک جوائنٹ اسٹریٹجی بنا کر آپ یہ الیکشن پروسیس کو کمپلیٹ کریں۔ انفارچونیٹلی 2.5-3 سال ہو گئے ہیں، انفیکٹ 3 years that process has not been completed۔ اب پروسیس کمپلیٹ تب ہوتا ہے جب نیت صاف ہو۔ اب جو نارملائزیشن کمیٹی کے چیئرمین تھے سابقہ، بھائی ان کو $6,000-7,000 مل رہے تھے، آل فیسلٹیز، اور جو ممبر تھے ان کو $3,000-4,000 مل رہے ہیں۔ سو جو چیز فاسٹ ٹریک پہ ہونی چاہیے تھی، جو ان کے پاس مینڈیٹ تھا 6 months کا، اس میں یہ ایزیلی ہو سکتا تھا۔ انفارچونیٹلی جو سابقہ نارملائزیشن کمیٹی تھی، اس کے چیئرمین اور ان کے جو ممبر تھے، انہوں نے ہر وہ کام کیا جو ان کے مینڈیٹ میں نہیں تھا، اور انہوں نے الیکشنز کے اوپر کوئی بھی ایسا کام نہیں کیا جو آج ہم اس کی اپریسیشن کر سکیں۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ نارملائزیشن کمیٹی کا جو مینڈیٹ تھا وہ بار بار ایکسٹینڈ ہوتا رہا، اور فائنلی پھر فیفا نے ان سب کو سبکدوش کر دیا۔ جو سابقہ چیئرمین تھے وہ ریزائن کر گئے، پھر ایک کیئر ٹیکر چیئرمین فرام ودن بنے، اور پھر ہارون ملک صاحب جن کا قیام پرماننٹ ریزیڈنسی کینیڈا میں، ان کو بنایا انہوں نے۔ وہ آئے، انہوں نے بھی ایک پروگرام دیا، تو سب پروگرام دیے ادر دین seriousness towards resolving the issues and seriousness towards conducting fair and transparent elections۔ اب جب اتنی ٹائم گزر جاتا ہے تو ویرنگ فیکشنز جو ہیں وہ اپنے اپنے انداز کے مطابق
قدم اٹھاتے ہیں. اب جو الیکشن کرایا تھا سپریم کورٹ نے ان دسمبر آف 2018, وہ الیکشن جو تھا وہ ود دی کنسینٹ آف ایوری ون. جتنے بھی لوگ ڈسپیوٹ میں انوالو تھے ان کے کنسینٹ کے ساتھ وہ الیکشن کنڈکٹ ہوا. اب جب الیکشن ہو گیا تو ایک فیکشن جیت گیا, ان کو پھر حکم دیا سپریم کورٹ نے کہ ان کو آپ چارج دیں, چارج بھی دے دیا. لیکن پھر بھی فیفا کے ساتھ اور اے ایف سی کے ساتھ انہوں نے اپنے کمپلینٹس اور اپنی جو بھی ان کی تھی وہ انہوں نے کی, جس کی وجہ سے فیفا ریفیوز ٹو ریکگنائز دیٹ الیکشن. پھر انہوں نے کہا اچھا جی چلیں ہم ریزالو کرتے ہیں, ہم نارملائزیشن کمیٹی بنا دیتے ہیں, جس پہ ہم نے اگری کیا کہ ٹھیک ہے جی آپ نارملائزیشن کمیٹی بنا دیں. تو وی کیپٹ آن اگرینگ ود دیٹ. اور ہم نے خود جو ہمارے صدر ہیں اشفاق شاہ صاحب اینڈ مائی سیلف اور جتنے بھی وائس پریزیڈنٹ تھے یا کانگریس ممبر تھے, ہم نے باقاعدہ اجلاس کر کے اور ہم نے ان کو ایڈمنسٹریٹو چارج دے دیا, بلڈنگ بھی دے دی, اکاؤنٹس بھی دے دیے, اس نیت سے کہ یہ لوگ ود ان دیئر مینڈیٹ پیریڈ جو 6 مہینے کا پیریڈ ہے اس میں الیکشن کرا لیں گے. تو میں جیسا کہا پہلے بھی کہ انہوں نے ہر وہ کام کیا جو ان کے مینڈیٹ میں نہیں تھا. جو مینڈیٹ میں کام تھا الیکشن کرانا وہ نہیں کیا, وہ نہیں ہوا ان کا. سو آج جو سچویشن ہے وہ پھر دیکھیں نا, جب ایک جھگڑا شروع ہوتا ہے تو یا تو وہ کمپرومائز ہوتا ہے, ایوری بڈی سٹس آن ون ٹیبل اور ہر ایک کی بات سنی جائے اور مانی جائے اور اس کے مطابق کیا جائے. آج جو سچویشن ہے وہ این سی اپنی جگہ اپنی جو پالیسیز ہیں اس کے تحت کھڑی ہے, جو پاکستان فٹ بال فیڈریشن ریکگنائز بائی سپریم کورٹ آف پاکستان, لا آف دا لینڈ, اس کے تحت الیکٹ ہوئی, وہ اپنی جگہ کھڑے ہیں. اس میں بھی اب سپلٹ ہو گیا ہے, اب تھرڈ گروپ از دیئر. اب وہ لوگ جو ہیں وہ کوئی این سی کے ساتھ ہے, کوئی نہیں ہے, کئی خاموش ہیں, ویٹ کر رہے ہیں کہ کب وقت آئے. لیکن واٹ ایور آئی ایم سیئنگ از دیٹ وی ہیو لٹرلی we are responsible for destroying the culture of football and we are responsible for یہ جو 7-8 سال کا پیریڈ ہے, 5-6 سال کا, اس میں ہم نے اپنے ینگسٹرز کو ڈپرائیو کیا ہے by not giving them opportunity to expose their talent at national level and international level. ٹھیک ہے. تو سر جیسے آپ نے بات کی ابھی کہ رسپانسبلٹیز کی بھی آپ نے بات کی, تو ہمارے جو پلیئرز ہیں وہ باہر جا رہے ہیں, تو اس میں تو کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ ہمارے ہاں ٹیلنٹ جو ہے فٹ بال کا وہ موجود ہے اور اس کو صرف پالش کرنے کی ضرورت تھی, اس طرح کے کوچز لانا. تو بینگ وائس پریزیڈنٹ آف پاکستان فٹ بال فیڈریشن, آپ نے کیا اس طرح کے جب آپ نے ٹیک اوور کیا یا جب آپ کے پاس رہا تو آپ نے کوئی اس طرح کے اقدامات کیے کہ فورن کوچز کو لایا جائے, یا جس طرح سے ابھی کامیاب جوان پروگرام میں بھی پرائم منسٹر عمران خان کا جو پروگرام ہے اس میں بھی انہوں نے جو ایک فٹ بالر ہے مائیکل اوون, انگلش فٹ بالر ہیں, وہ بھی پاکستان آ رہے ہیں, تو اس طرح کے کوئی اقدامات یا پالش کرنے کے لیے اسٹوڈنٹس کو کوئی ایسے اقدامات کیے گئے؟ دیکھیں جی, جو پلیئرز ہیں آپ اگر دیکھ لیں گزشتہ 10-15 سال میں تو فورن کوچز آئے ہیں پاکستان میں, اور پاکستان کی ٹیم نے صاف گیمز ہوتی ہیں جو اس میں 2 دفعہ گولڈ میڈلسٹ ہے, 2004 میں بھی 2006 میں بھی, اور جو اپنا ریجن ہے اس کے اندر اچھی سٹینڈنگ تھی, جونیئر لیول پہ بھی بڑی اچھی سٹینڈنگ تو ڈیولپ ہوئی. لیکن یہ جو ان فائٹنگ بٹوین دی ڈفرنٹ فیکشنز, اس نے ڈسٹروائے کیا ہے پورے اس سیٹ اپ کو. اس سے دیکھیں, میں نے جیسے کہا کہ ٹیلنٹ کی کمی نہیں ہے, وی ہیو ابنڈنس آف ٹیلنٹ. چاہے آپ بلوچستان چلے جائیں, چاہے کے پی کی چلے جائیں, گلگت چلے جائیں, پنجاب میں ہر جگہ شوق بھی ہے اور لوگوں کا ایک جنون بھی ہے فٹ بال کے لیے, اور خاص طور پہ پچھلے 10-15 سال میں تو بہت ینگسٹرز ہیں. اور اب دوسرا جو سیٹ بیک ابھی جو ریسنٹ ہوا ہے وہ یہ ہے کہ جو پریزنٹ گورنمنٹ ہے ان کی پالیسی یہ ہے کہ جتنے بھی ڈپارٹمنٹس ہیں, بیکاز ہماری جو فٹ بال ہے وہ پروفیشنل نہیں ہے, وہ آپ سیمی پروفیشنل کا بھی اسٹیٹس دور سے ہے. تو ایک انسینٹو تھا کہ جی اگر آپ فٹ بال اچھی کھیلتے ہیں تو آپ کو ڈپارٹمنٹس ول پک یو اپ, جس طرح وابڈا ہے, KRL ہے, پاکستان آرمی, نیوی, ایئر فورس, اس طرح بینکس ہیں, تو وہ ایک آپ کو ایک کریئر
انہینسمنٹ بھی ملتی ہے, ڈیولپمنٹ بھی ملتی ہے, فائنینشیل سیکورٹی بھی ملتی ہے. اب دیٹ ہیز آلسو بین ٹیکن اوے, ناٹ اونلی فرام فٹ بال, ہر گیم سے. اور اس کو ریجنل کی سطح پر, تحصیل کی سطح پر, ڈسٹرکٹ کی سطح پر اور ڈویژن کی سطح پر اس کو ڈیولپ کرنے کی کوشش کی جائے گی. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت سب سے پہلے ضرورت یہ ہے کہ جو کنٹرولنگ باڈی ہے پاکستان سپورٹس بورڈ, جس کے انڈر ساری فیڈریشن یا ایسوسیشن, پہلے اس کا گھر تو صحیح کریں. پہلے برنگ ان پروفیشنلز دیر. پاکستان سپورٹس بورڈ کا فنڈ آپ دیکھ لیں کہ وہ کتنا فنڈ انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ میں خرچ کرتا ہے, کتنا فنڈ وہ گرومنگ اینڈ ٹریننگ میں کرتا ہے, اور کتنا وہ اپنی سیلریز اور ایڈمنسٹریٹو ایکسپینسز میں کرتا ہے. سو ابھی آپ آئیں لاہور میں دیکھیں, آپ یہ بالکل فٹ بال ہاؤس کے سامنے ان کا جم ہے جو پچھلے 15 سال سے انکمپلیٹ پڑا ہوا ہے. دیواریں ہیں, چھت نہیں ہے. ہاکی اسٹیڈیم کے پیچھے جائیں تو اسکواش کورٹس بننے تھے آج سے 15 سال پہلے, دیواریں ہیں, نتھنگ مور. تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ دیٹ از دا ریسپانسبلٹی آف پاکستان اسپورٹس بورڈ ایٹ نیشنل لیول اینڈ اسپورٹس بورڈ جو پروونشل ہیں ان کے. تو آپ انفراسٹرکچر نہیں دیں گے. آپ کو میں بتاؤں کہ پنجاب اسٹیڈیم ہے وچ از سو کالڈ فٹ بال اسٹیڈیم, بٹ یہاں آپ کبڈی بھی کرا دیتے ہیں, یہاں آپ کشتیاں بھی کرا دیتے ہیں, یہاں ایتھلیٹس آتے ہیں تو وہ جیولین تھرو بھی کرتے ہیں. تو جب بھی کوئی فٹ بال کی ایکٹیویٹی ہوتی ہے تو اس پچ کو آپ کھلانے جاتے ہیں پلیئرس کو, تو بال باؤنس ہو کے کبھی ادھر جا رہا ہے ادھر جا رہا ہے, لڑکے انجرڈ ہو رہے ہیں بیکاز دا پچ از ناٹ پراپر. تو فٹ بال ڈیڈیکیٹڈ اسٹیڈیمس ایک کراچی میں ہے, پیپل اسٹیڈیم ہے. اس کے علاوہ لوگوں نے اپنی مدد آپ پہ بنائے ہوئے ہیں, گراؤنڈس ڈیولپ کیے ہوئے ہیں. اور اسی طرح کے پی کے اندر بھی اسٹیڈیم ہے ڈیڈیکیٹڈ ٹو فٹ بال. تو دیٹ از ناٹ انف. کوئٹہ میں بھی ہے ایوب اسٹیڈیم, اس کی سچویشن آج کل بہت اچھی ہے لیکن پہلے بالکل نہیں تھی. تو دس از سم تھنگ کہ بھئی آپ نے انفراسٹرکچر تو ڈیولپ کرنا. اس کے بعد جو فیڈریشن ہے دیٹ ہیز ٹو بی پٹ ان ٹو پلیس, اور وہ ایک آئین ہے پی ایف ایف کا, اس کے آئین کے تحت الیکشن کروائیں اور موقع دیں. جو الیکشن لڑنا چاہتا ہے وہ آئے. اب اس وقت تو ہر چیز سسپینڈ ہوئی ہے نا, نیشنل لیول پہ بھی اور انٹرنیشنل لیول پہ بھی. دیر از ہارڈلی اینی ایکٹیویٹی. ابھی ہم نے حال ہی میں بعد میں انڈر 23 ٹورنامنٹ کرایا تھا. پھر اس کے بعد شروع کی ہم نے پریمیئر لیگ کے میچز. ملتان کا فیز کمپلیٹ ہوا, راولپنڈی کا فیز کمپلیٹ ہوا, تو وہ این سی نے جا کے اکاؤنٹس بلاک کر دیے. سو ناؤ رائٹ ناؤ فٹ بال از بینگ پلیڈ ان دا کورٹس, not in the fields. So this is the unfortunate thing which is happening. اچھا, تو سر جیسے ابھی آپ نے بتایا کہ ہمارے پاس ٹیلنٹ بھی ہے, سب کچھ اس پہ بات ہو گئی, لیکن ہم نے ریسنٹ میں دیکھا 2 سال پہلے شاید ایتھلیٹیکو میڈرڈ وہ بھی یہاں پہ آئے, انہوں نے ٹرائلز کیے, اور اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں کے فٹ بالرز باہر جا رہے ہیں تو جو ان کی فائنینشیل سیکیورٹی ہے, جیسے ابھی آپ نے بات کی, تو وہ فنڈز جو تھے ڈپارٹمنٹ ختم ہوگی, تو ان کی فائنینشیل سیکیورٹی کے لیے کیا آگے ہو سکتا ہے, یا کون سے اقدامات ہیں جو کیے جائیں تو پلیئرز کو, ظاہر سی بات ہے یہ ایک شوق اپنی جگہ پہ, لیکن جب ان کی جاب سیکیورٹی ہوگی, فائنینشیل ایشوز ان کے ریزالو ہوں گے, وہ تبھی سائڈ پہ آئیں گے. تو اس کے لیے کوئی اور میکانزم ڈپارٹمنٹ بند ہونے کے بعد آپ نے کوئی بنایا یا کوئی تیار کیا ہو؟ دیکھیں جی, جہاں تک میری ذات کا تعلق ہے, میں نے تو آج سے 5 مہینے پہلے آئی ریزائنڈ اینڈ فرام آل مائی ایسوسیشن ود دی پروونشل لیول ایز ویل ایز نیشنل لیول. اور وہ کلیئر کٹ ایک ڈفرینس آف اوپینین تھا. اینڈ آئی وش کہ جو بھی اس وقت لوگ ایٹ ہیلم آف افیئرز ہیں دے شوڈ موو ٹورڈز دی رائٹ ڈائریکشن. ابھی جو گراس روٹ ڈیولپمنٹ ہے یا ڈسٹرکٹ لیول پہ یا پروونشل لیول پہ فٹ بال ہے, اس کو تو لوگ اپنی مدد آپ پہ چلا رہے ہیں, ٹھیک ہے جی. اور جب تک یہ فیڈریشن کا مسئلہ حل نہیں ہوتا تب تک یو کی ناٹ ایکسپیکٹ اینی گڈ تھنگ, ہاں پازیٹیو چینج. تو اب میرا تو ایک ہی خواہش ہے کہ جی نیو ینگ ٹیلنٹ شوڈ کم اپ, دے شوڈ کم اینڈ ٹیک دی ریسپانسبلٹی آف رننگ دی فیڈریشن. اور ان کے رہنمائی کے لیے جو سینئرز ہیں جن کا ایکسپیرینس ہے, ایڈمنسٹریٹو ایکسپیرینس ہے, ٹیکنیکل ایکسپیرینس ہے, they should come up to support them, guide them, اور we should have a professional setup. دیکھیں اب
تب تک فٹ بال نہیں چل سکتی جب تک آپ کے پاس بالکل ایک کمرشل ڈپارٹمنٹ یا اسٹرانگ مارکیٹنگ ونگ ہو جو فنڈ ریز کریں تھرو اسپانسرشپس اینڈ تھرو میڈیا رائٹس, ٹیلی ویژن رائٹس, واٹ ایور از دی موڈ ٹو ریز فنڈس, اور وہ فنڈس پھر ڈائیورٹ ہونے چاہیے ٹورڈز گراس روٹ ڈیولپمنٹ. اور آپ کو فائنینشیل سیکیورٹی تبھی دیں گے جب آپ اپنے کلبس کو اسٹرانگ کریں گے. دیکھیں ہمارے جتنے بھی کلبز ہیں پورے پاکستان میں, دیر آر ان تھاؤزنڈس, اور وہ رن کس طرح کیے جا رہے ہیں کہ سپوز آپ ایک سٹی لے لیں, اب لاہور میں تقریباً کم از کم 100 سے زیادہ کلبز ہیں. ہر کلب جو ہے اٹ از بینگ رن بائی انڈیویجولس, اپنی پیسوں سے وہ رن کرتے ہیں. دیر از نو کمرشل تھنگ اٹیچ ٹو دا کلب. تو آپ وہاں سے پلیئر تو اٹھا لیتے ہیں, رائٹ, بٹ یو آر ناٹ انویسٹنگ ان دوز کلبس. سو جس دن پاکستان میں وی اسٹارٹ انویسٹنگ ان دا کلبس, دیٹ ول بی دا چینجنگ موومنٹ آف فٹ بال ان پاکستان. اچھا سر, یہ بتائیے گا کہ کوچنگ کے حوالے سے ایک بہت ہی امپورٹنٹ فیکٹر ہے کہ کوچز کی ٹریننگ اسپیشلی, اور ہمارے جو کوچز ہیں وہ اسٹینڈرڈ کی ٹریننگ پلیئرز کو دے رہے ہیں یا نہیں, یا دوسرا جو کوچز ہیں ان کا خود کا وہ اسٹینڈرڈ ہے کہ وہ ان اسٹینڈرڈز پہ, انٹرنیشنل اسٹینڈرڈز پہ جا کے پلیئرز کی کوچنگ کر سکیں, یا ان کے لیے کیا اقدامات کیے گئے ہیں جو کوچز ہیں کوچنگ کے حوالے سے یا ان کی ٹریننگ کے حوالے سے؟ اس میں دیکھیں وی ہیو ویری ٹیلنٹڈ کوچز ان پاکستان الحمدللہ, ایٹ سینئر لیول اینڈ ایون ایٹ جونیئر لیول. پرابلم کیا ہے کہ ہم اپنے ٹیلنٹ کو وہ رسپیکٹ اور وہ مراعات نہیں دیتے جو ہم کہتے ہیں کہ جی فورن کوچز لیں. اب فورن کوچز نے کیا رزلٹ دیا آپ کو, یہ مجھے بتا دیں آپ. ہاں, یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ آپ فورن کوالیفائڈ ٹرینر لے آئیں, بیکاز فزیکل فٹنس از دا مین تھنگ. اس کے لیے ٹرینر, اس کی پریپریشن ٹیم کی, ان کا ڈائٹ, ان کی ٹریننگ. لیکن جو کوچز ہیں ہمارے, آئی کین نیم اے فیو, طارق لطفی صاحب ہیں, شیخ صدیق صاحب ہیں, اختر محی الدین صاحب ہیں, گوہر ہیں, اور بہت سے نام ہیں who have potential and who can deliver. لیکن ان کو آپ اتنی عزت دینا چاہیے, رسپیکٹ بھی دینا. تو جب آپ کوچ کیا ہوتا ہے, کوچ از لائک اے فادر ٹو دا ٹیم. اگر آپ ان کوچز کو مس ٹریٹ کریں گے ان فرنٹ آف دیئر پلیئرس اینڈ یو ڈونٹ گیو ریسپیکٹ ٹو دیم, تو آپ کیا ایکسپیکٹ کریں گے, وہ پلیئرز بھی ریسپیکٹ دیں گے؟ سو دا پوائنٹ از دس از ناٹ اونلی ان فٹ بال, دس از ان ایوری گیم. ہاکی کی ڈکلائن کی وجہ بھی یہی ہے, بیکاز دا پلیئرز گروپس بنا لیتے ہیں. کرکٹ میں بھی ایک زمانے میں گروپس بنے تھے, سو دیٹ ڈسٹرائز دی یونٹی. اور جب آپ کی ٹیم یونائٹڈ نہیں ہوگی انڈر دا لیڈرشپ, اور کمٹمنٹ نہیں ہوگی, اور کانفیڈنس نہیں ہوگا, اور کنوکشن نہیں ہوگی, یو کین ناٹ سکسیڈ. سو یو ہیو ٹو ریسپیکٹ دس ڈپارٹمنٹ اینڈ گروم دس. اور جتنے ینگ پلیئرز آپ کو ریٹائر ہوتے ہیں, یہ کمپلسری کریں جی کہ ان کو آپ کوچنگ پروگرام میں لے کے آئیں. دس از دی آنسر ٹو مینی پرابلمز آف فٹ بال. اب فیفا اور AFC وہ کوچنگ کورسز کرواتے ہیں, وہ سلیبس کیا ہے, وہ انگلش میں ہے سلیبس, ٹھیک ہے جی. اب اس میں پڑھے لکھے لوگ آ جاتے ہیں, پڑھ لیتے ہیں, اور وہ ایگزام پاس کر لیتے ہیں, اور ان کو C لائسنس اور B لائسنس, اور پھر آگے چل کے A لائسنس ملتا ہے. بٹ دوز پیپل آر ویری ویک ان پریکٹیکل. وائی؟ ایجوکیشن میں تو ٹھیک ہے, لیکن پریکٹیکل ان کا بڑا ویک ہے. تو جب تک آپ ایک کمبینیشن نہیں بنائیں گے بٹوین اے کوچ ہو از کوالیفائڈ, اس کو رولز پتہ ہوں گے, اس کو ساری پلاننگ پتہ ہوگی, لیکن امپلیمنٹ کے لیے اس کو جب تک آپ ٹرینرز نہیں ڈالیں گے بیچ میں. اینڈ ٹرینرز کون ہوتے ہیں؟ جو آپ کے پلیئرز ہیں, ہو ہیو پلیڈ فار پاکستان, ہو ہیو پلیڈ اینڈ دے بیکاز آف لیک آف ایجوکیشن وہ شاید وہ ٹیسٹ پاس نہیں کر سکتے. تو ان کو بھی آپ پروگرام میں لے کے آئیں. ادھر فیملیز ہیں جی, 5 بھائی پاکستان کی نمائندگی کر چکے ہیں, دے ہیو بین کیپٹن آف دی فٹ بال ٹیم, بٹ انفارچونیٹلی بیکاز دے کوڈ ناٹ کوالیفائی ایز اے کوچ, تو آپ نے ان کو نہیں رکھا. یا تو آپ فیفا اور AFC سے بات کریں نا کہ وی ہیو دس سچویشن, ہاؤ ڈو وی ٹیک کیئر آف دس سچویشن. اگر نہیں کر سکتے تو ان کو عزت دیں, ان کو ایز ٹرینر لے کے آئیں, اینڈ دوز ٹرینرز شوڈ گروم دا ینگسٹرز. پھر اس کے بعد اکیڈمیز بننی چاہیے جی. دیر از نو
प्रॉपर फ्रेमवर्क. आजकल जो अकेडमीज बनी है वो क्या है, वो कमर्शियल यूज है. पीपल आर मेकिंग मनी आउट ऑफ इट. ये खाली फुटबॉल में नहीं है, क्रिकेट में आप देख लें कि देर आर मशरूम अकेडमीज बनी हुई हैं. वो मंथली चार्ज करता है, कोई 5,000 चार्ज कर रहा है, कोई 10,000 चार्ज कर रहा है, एंड दे आर मेकिंग मनी. So basically that is not a service. So federation along with the provincial associations should draft a policy और आप academies बनाएं. और academies बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है जी. You take the ground from the district administration, convert that into an academy, invest करें वहाँ पर, और जितने भी clubs हैं in that particular area उनके लिए एक joint academy आप बना दें and run it and get a sponsor for it. तो ये हो सकता है, हर चीज मुमकिन है, बट प्रोवाइडेड पहले फेडरेशन का जो मसला है जो चल रहा है 2015 से, दैट शुड बी रिजॉल्व. जी बिल्कुल. हमारे साथ वाइस प्रेसिडेंट पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन सरदार नवीद हैदर खान मौजूद हैं. यहाँ पे वक्त तो एक छोटे से ब्रेक के बाद वापस आते हैं और डिस्कशन जारी है. वेलकम बैक जी. हमारे साथ सरदार नवीद हैदर खान मौजूद हैं और बातचीत जारी है पाकिस्तान फुटबॉल की बेहतरी के लिए, किस तरह से पाकिस्तान में फुटबॉल को रिवाइव किया जा सकता है. हमारे साथ मौजूद हैं. सर आपसे अब अगला सवाल ये है, जानना ये चाहूँगा कि अगर पाकिस्तान में जैसे कमर्शलाइजेशन की हमने बात की, कमर्शियल राइट्स की बात की, तो क्या कोई आप कोई सजेस्ट करना चाहें कि इस तरह से, क्योंकि अभी जो सर्द जंग चल रही है पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन में और अंदर के जो मसाइल हैं उनको देखते हुए वो एक अलग साइड पर, जैसे आपने कहा कि अभी कोर्ट्स में चल रही है, ग्राउंड में चल रही, तो कोई ऐसा मैकेनिज्म के, क्योंकि ये मेन फैक्टर होता है कमर्शलाइजेशन, तो कमर्शलाइजेशन के हिसाब से अगर देखा जाए, जैसे क्रिकेट बहुत ज्यादा कमर्शलाइज हो गई है, लेकिन हॉकी है और दूसरे बाकी किसी भी खेल को ले लें वो कमर्शलाइज इतना नहीं हुई है, लेकिन फुटबॉल में कमर्शलाइजेशन आसान है. तो इसके लिए क्या तरीका अपनाना होगा स्पेशली कमर्शलाइजेशन के लिए और स्पॉन्सरशिप राइट्स के लिए? देखिए जी, स्पॉन्सर्स जो हैं उनका ब्रांड होता है और वो ब्रांड की प्रमोशन के लिए किसी न किसी स्पोर्ट्स के साथ अपने आप को अटैच करते हैं. और जो इंटरनेशनल ब्रांड्स हैं दे गिव इम्पोर्टेंस टू फुटबॉल, और उनकी ख्वाहिश भी ये रही है कि वो फुटबॉल के साथ अपनी परमानेंट एक रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करें. उसका पोटेंशियल मौजूद है बिल्कुल 100%, लेकिन वो तब तक आपके साथ इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे या आपके साथ एक जॉइंट वेंचर में नहीं आएंगे फॉर प्रमोशन ऑफ फुटबॉल जब तक आपके जितने लीगल इश्यूज हैं ये सॉर्ट आउट नहीं हो जाते. तो जिस दिन ये लीगल इश्यूज आपके सॉर्ट आउट हो जाते हैं, आपकी ड्यूली इलेक्टेड बॉडी आके कंट्रोल संभालती है, जिनको रिकग्निशन होती है फ्रॉम दी सेटअप हियर इन पाकिस्तान एज वेल एज AFC एंड फीफा. तो तब ये जो कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशंस हैं दे विल कम एंड सिट एंड टॉक. और क्योंकि मेरा मेन जो है फोटे दैट इज मार्केटिंग एंड इवेंट मैनेजमेंट, तो मैं नाम तो नहीं लेना चाहता, लेकिन फॉर द लास्ट 4-5 years देयर आर इंटरनेशनल ब्रांड्स और जिनसे बात हुई है. एंड एक स्टेज तो ये आ गया था कि द कॉन्ट्रैक्ट इज ऑल्सो रेडी फॉर अ 5-year कॉन्ट्रैक्ट विद वन ऑफ द लीडिंग ब्रांड्स who are ready to sponsor the total football program in Pakistan. So, unfortunately, their legal department will never allow कि जहाँ उनका brand आए वहाँ एक legal battle चल रही है. So, these legal issues have to be resolved. जब वो हो जाएंगे और जो भी जीत के आएगा election, definitely these companies will and organizations will approach them. और अभी अशफाक शाह साहब ने और PFF जो है लॉन्ग टर्म एक एग्रीमेंट साइन किया विद वन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन टू स्टार्ट द फर्स्ट प्रोफेशनल लीग इन पाकिस्तान. और वो एग्रीमेंट उन्होंने साइन किया है. द थॉट प्रोसेस इज एक्सीलेंट, कंसेप्ट इज एक्सीलेंट, लेकिन मेरे डिफरेंसेस हैं ऑन द एग्जीक्यूशन. मैं इस साइड पे सर आने ही वाला था, मैं पूछने वाला था कि जो लीग्स हैं बेसिकली तो लीग्स होती हैं जो प्लेयर्स को पॉलिश करके ऊपर लाती हैं, तो लीग्स करवाने के लिए पाकिस्तान में फुटबॉल लीग्स करवाने के लिए क्या इकदाम हुए हैं, और जैसे अभी आपने बात की तो जरा इसकी डिटेल्स बता दीजिए. देखिए जी, देयर इज अ फॉरेन कंपनी जिसने साइन किया है एग्रीमेंट, और इट्स अ लॉन्ग टर्म 15 years एग्रीमेंट, और उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, लेकिन वो है बड़ी शॉर्ट टर्म, 5 teams एंड 1 month. जैसा आपका PSL हो रहा है क्रिकेट का, या इसी तरह पूरी दुनिया में इस वक्त मुख्तलिफ फॉर्मेट्स हैं
کرکٹ کو آپ نے 5 ڈے سے 50 اوورز پہ لائے, پھر اس کے بعد 20 اوورز ہو گئے, اب T10 بھی آ گیا ہے. اس طرح ہاکی میں انوویشن ہو رہی ہے کہ جی وہ فٹ بال میں ہے, جی فٹ سال بھی آ گئی ہے, بیچ ساکر بھی ہے, اس کے بعد منی ساکر بھی ہے. تو یہ بیسیکلی دیز آر کے چھوٹے ٹائم ڈیوریشن میں آپ ایک ایکٹیویٹی کریں اور وہ ٹیلی ویژن کے ذریعے اٹ از کورڈ. تو یہ جو لیگ کرانے جا رہے ہیں یا جب ہوگی, آئی تھنک دے ور سپوز ٹو ڈو اٹ ان ڈسمبر, لیکن بیکاز آف دیز ریزنز آئی تھنک یہ مارچ کا کوئی ان کا پروگرام ہے. تو دیٹ ول بی ایز اے کانسیپٹ ایکسیلنٹ کانسیپٹ. ٹھیک ہے جی. ڈفرنس ہے آن دی موڈیلٹیز اینڈ ایگزیکیوشن, جس کی وجہ سے I resigned and I left. I said I don't want to be part of any of such activity. But again I support کہ لیگ ہونی چاہیے. اب جس نے پریمیئر لیگ جو شروع کی تھی مخدوم فیصل صالح صاحب نے آج سے 15-16 سال پہلے, ویری ویری افیکٹو. اس کو دیکھیں نا, آپ کے 2 ٹیئرس ہیں, اس میں 12 ٹیمیں جو تھیں وہ پریمیئر لیگ کھیل رہی تھیں, اور باقی جو ٹیمز تھیں وہ جو نیچے تھیں وہ کھیل رہی تھی آپ کی PPL پاکستان فٹ بال لیگ. اب وہاں سے ہر سال 2 لاسٹ ٹیمز آف پروفیشنل پریمیئر لیگ ور ریلیگیٹڈ اینڈ 2 ٹاپ ٹیمز فرام دا سیکنڈ ڈویژن ور پروموٹڈ. اب اس پروسیس کو بہتر بھی کیا جا سکتا ہے. دیٹ از این ایکسلنٹ پروسیس. لیکن اب انفارچونیٹلی کیا ہوا ہے کہ اس میں زیادہ تر ٹیمز جو ہیں وہ ڈپارٹمنٹل ٹیمز ہیں. اس میں کچھ کلبز ہیں, دیر آر سرٹن کلبس, کراچی سے ہیں, بلوچستان سے ہیں, فیصل آباد سے ہیں, اسلام آباد سے ہیں. لیکن جیسے میں نے پہلے کہا کہ اگر آپ نے واقعی فٹ بال کو فلرش کرنا ہے اور اس کو آپ نے پروفیشنلزم کی طرف لانا ہے, تو یو ہیو ٹو سپورٹ دا کلبس. کیونکہ آپ کے الیکشن پروسیس میں بھی کلبز ووٹ کرتے ہیں ایٹ ڈسٹرکٹ لیول, تو آپ کی ڈسٹرکٹ فٹ بال ایسوسیشن بنتی ہے. پھر وہ ڈسٹرکٹ فٹ بال ایسوسیشن آج آگے چل کے پروونشل فٹ بال ایسوسیشن بناتی ہے. پھر وہ پروونشل فٹ بال ایسوسیشن آگے چل کے PFA بناتی ہے. تو آپ جب تک بیس کو اسٹرانگ نہیں کر رہے ہیں تو یو ول بی اسٹل ہینگنگ ان دی ایئر اینڈ دیر ول بی نو سینس آف ڈائریکشن. سو ڈائریکشن ہیز ٹو بی فرسٹ کریکٹڈ. اور جہاں تک تعلق ہے آپ کے پلیئرس کا جو باہر جا رہے ہیں, دیکھیں ہمارے بڑے ٹیلنٹڈ پلیئرس ہیں, انہوں نے لیگس کھیلی ہیں, مالدیوز میں کھیلی ہیں. اس کے بعد ہمارے پلیئرس ہیں جنہوں نے قزاقستان اور کرگستان وہاں کھیلی ہیں. اس کے بعد امریکہ میں بھی کھیلے ہیں, مڈل ایسٹ میں, گلف میں کھیلے ہیں. تو دیٹ مینس ٹیلنٹ از دیئر. وہ کلبز جو ہیں وہ آپ کو ریکگنائز کر کے آپ کو کانٹریکٹس دیتے ہیں. ٹھیک ہے, اتنے لوکریٹو کانٹریکٹس نہ صحیح, لیکن پاکستان کے مقابلے میں دے اسٹل فائنینشلی دے گیٹ اے ویری گڈ پیکج. اب اس کو آپ نے فردر اگلے اسٹیپ پہ اگر لے کے جانا ہے تو یو ہیو ٹو برنگ ان پروفیشنلزم. اور پروفیشنلزم کس طرح آئے گی؟ آپ, میں کہتا ہوں جی پورے پاکستان میں سے 2000 کلبز ہیں یا 2500 کلب ہیں یا 3000 کلب ہیں. نو, یو پک اپ دی ٹاپ کلبز فرام ایوری ڈسٹرکٹ. آپ دیکھ لیں جی ڈسٹرکٹ میں کون ہے. اب دیر آر 36 ڈسٹرکٹس ان پنجاب. دیٹ مینس یو کین پک اپ 36 کلبز. اب ان 36 کلبز کے اوپر آپ انویسٹمنٹ کریں اور وہاں سے آپ ڈویژنل ٹیم بنائیں, اور پھر ڈویژن کے بعد آپ پروونشل ٹیم بنائیں, اینڈ کمپٹیشن بھی ہو. اور وہی بچے جو ہیں دین دے کین بی سین بائی دی سلیکٹرز آف دی نیشنل ٹیم اینڈ دے کین کم اپ ٹو پلے فار دی پاکستان نیشنل ٹیم. اور یہ ایکسرسائز ہونی چاہیے ہر ایج لیول پہ. دے شوڈ بی انڈر 10, انڈر 12, انڈر 14, انڈر 16, انڈر 19. بیکاز وہی بچہ جو ہے اگر آپ اس کو سپورٹ کرتے رہیں گے, گرومنگ کرتے رہیں گے, ٹریننگ کرتے رہیں گے اور اس کو آپ دیں گے, لیکن فائنینشیل سیکورٹی آپ جب تک کلب کو نہیں دیں گے, کلب کس طرح ایکٹیویٹی کر سکے. سو دیٹ از سم تھنگ وچ وی ہیو لیکڈ اینڈ دیٹ شوڈ بی ڈن بائی ہو ایور کمس ان دی فیڈریشن, دیٹ دے شوڈ کنسنٹریٹ آن دیٹ لیول. سر گراس روٹ لیول کی اگر بات کی جائے, کیونکہ جو فٹ بالرز ہوتے ہیں وہ عموماً 15-16 سال کی عمر میں وہ فٹ بال میں آ جاتے ہیں, ٹیم میں آ جاتے ہیں, اور ان کی اگر دیکھا جائے ایج بھی تو وہ 33-34 میں جا کے ریٹائر ہو جاتے ہیں. تو گراس روٹ لیول پہ کس طرح سے اس کو بہتر کیا جا سکتا ہے کہ اسکول لیول پہ فٹ بال, حالانکہ جہاں تک مجھے یاد ہے یا جب میں ہوتا تھا تو اسکول لیول پہ فٹ بال ہوتا تھا, اب تو وہ بھی ختم ہو گیا. دیکھیں یہ بڑی انفارچونیٹ چیز ہوئی ہے کہ پچھلے گزشتہ کوئی 25-30 سال میں پرائیویٹ ایجوکیشن کی جو مشروم گروتھ ہوئی ہے پرائیویٹ سکولز کی. اب پرائیویٹ سکولز جو ہیں انہوں نے گھر کرائے پہ لے کے وہاں سکول کھول دیے. نوبڈی ہیز اے پلینگ فیلڈ. جو ٹریڈیشنل انسٹیٹیوشنز ہیں, پرانے بورڈنگ ہاؤسز,
جس طرح ایچ کالج ہے لاہور میں، یا آئی سین علی گڑھ اسکول ہے، ان کا کیمپس ہے، ان کے پاس گراؤنڈس ہیں، یا کیڈٹ کالج حسن افضال، ملٹری کالج جیلم، لارنس کالج، اسی طرح پٹارو، اسی طرح کوہاٹ، ابھی پبلک اسکول کی ہاکی گراؤنڈز ہوتی تھی کراچی میں. سو اگر آپ دیکھیں پبلک اسکول ہے، یہ وہ اسکولز ہیں جو بنے تھے پارٹیشن سے پہلے، موسٹ آف دم، اور یا کچھ بعد میں بنے، پی ایف کالج سرگودا ہے. تو وہاں پر ٹوٹل گرومنگ ہے ایک بچے کی، ایجوکیشن بھی ہے، ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز بھی ہیں، اور فزیکل فٹنس کے لیے اسپورٹس بھی ہے. اب جتنے باقی سکولز ہیں جو اس وقت ڈومینیٹ کر رہے ہیں پورے پاکستان میں، ہر شہر میں ان کی برانچ ہے، انفارچونیٹلی دے ڈونٹ ہیو پلینگ فیلڈ. لیکن وہاں پر بھی کام کیا جا سکتا ہے. وہ کام اس طرح کیا جا سکتا ہے، سپوز یو ٹیک ایگزامپل آف اینی سٹی. اب وہاں ڈیفینیٹلی دیر از پلینگ گراؤنڈ، تو وہ اسکولز کین بی انرولڈ بائی دی سٹی فٹ بال ایسوسیشن یا ڈسٹرکٹ فٹ بال ایسوسیشن، اینڈ دیر کین بی اے ٹائم فریم میڈ کہ وہ بچے جو فٹ بال کھیلنا چاہتے ہیں ان کی کلاسز ہوں، پیریڈز ہوں، جس میں وہ آ کر فٹ بال کھیلیں، اور ان کو باقاعدہ ٹریننگ دی جائے، اینڈ ایٹ اے ویری سبسڈائزڈ ریٹ. اب میں دیکھ لیں، آپ کا بچہ اگر پڑھ رہا ہے پرائیویٹ اسکول میں، جتنے پیرنٹس دیکھ رہے ہیں یہ پروگرام، آپ ان کی کوارٹرلی یا منتھلی فیس دیکھیں. آپ سے وہ اسپورٹس فنڈ بھی لیتے ہیں، آپ سے بکس کے پیسے بھی لیتے ہیں، آپ سے کمپیوٹر کے بھی پیسے لیتے ہیں. تو کبھی ان سے جا کے یہ تو پوچھیں کہ یہ جو اسپورٹس فنڈ آپ لے رہے ہیں، یہ آپ کیا اسپورٹس آپ ایکٹیویٹیز؟ نو، زیرو. سو دیٹ از سم تھنگ وچ از، دیکھیں ہمارے پاس اتنی اعلیٰ فیسلٹیز ہیں. آپ دیکھیں پنجاب یونیورسٹی کے گراؤنڈز دیکھ لیں، دے کین بی یوٹیلائزڈ آن اے پارٹ ٹائم بیسس. صرف بات کرنے کی ہے نا، رائٹ؟ اس طرح کئی ہمارے پاس گراؤنڈز اویلیبل ہیں. تو دس یوٹیلائزیشن کین بی ڈن ان اے ویری پراپر وے. اور وہی بچے کو اگر آپ گروم کر کے ٹرین کریں گے، جو بچہ انڈر 12 ہے یا انڈر 14 ہے اور جس کو شوق ہے فٹ بال کا، تو وہ آگے چل کر ہی کین ریپرزینٹ پاکستان ایٹ ڈفرنٹ لیولس. ہم نے شروع کیا تھا پروگرام، یہ مخدوم فیضل صالح یاد صاحب کے زمانے میں، وی اسٹارٹیڈ پارٹیسپیٹنگ ان اے ایف سی فیسٹیول جو انڈر 14 تھا. اور میں آپ کو بتاؤں کہ وہ اس کے ریزلٹس آپ دیکھیں، ایکسلنٹ ریزلٹ. ایران جیسی ٹیم کے ساتھ آپ یہاں ڈرا کر رہے ہیں یا 1-0 آپ ہار رہے ہیں. انڈیا کو آپ نے کتنی دفعہ آپ نے ان کو کیا، بنگلہ دیش کو آپ نے ہرایا. تو پوائنٹ از، اس کے بعد وی لوز دیٹ ٹیلنٹ. وائی؟ بیکاز ہم اس کو کیئر نہیں کرتے. انڈر 14 سے انڈر 16 پہ آتا ہے تو آدھے سے زیادہ وی لوز دیٹ. تو دیر شوڈ بی اے پروسیس کہ وہ ہمارے پورے، مطلب یہ رڈار پہ ہونے چاہیے بچے. ان کے لیے کوئی اسکالرشپ بن سکتی ہے، منتھلی الاؤنس بن سکتا ہے، تاکہ دے ٹیک کیئر آف دیئر ڈائٹ، ان کے لیے شوز، ان کے لیے کٹس. تو جب تک آپ یہ انسینٹو بیسڈ پروگرام نہیں ڈیولپ کریں گے، اینڈ اکیڈمیز نہیں ڈیولپ کریں گے، کلبس کو اسٹرینتھ نہیں دیں گے، یو کی ناٹ ایون ڈریم آف improving your standards at the international level. جی بالکل. سردار نوید حیدر خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. یہاں پہ وقت تو ایک چھوٹے سے بریک کا، واپس آتے ہیں اور تھوڑی سی بات کرتے ہیں ان کی ذاتی زندگی پہ. ان کو کس فٹ بالر سے لگاؤ ہے، ان کو یہ شوق کہاں سے لگا، کون سا ٹیم کون سی فیوریٹ ہے، کون سا کلب فیوریٹ ہے، اس پہ بات کرتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. And that is development of women football in Pakistan. اس میں ماضی میں کوشش کی گئی ہے، کاوش کی گئی ہے، لیکن اس لیول پہ نہیں کی گئی. اور اس وقت بہت ٹیلنٹ ہے پاکستان ویمن میں بھی. اینڈ جو بھی فیڈریشن آتی ہے، آئی ول اسٹریس اپون دیم کہ یہ ایک سیکٹر ہے جس کو بہت طریقے سے آپ ڈیولپ کر سکتے ہیں. اور ہماری جو ٹیلنٹڈ ویمن فٹ بال پلیئرس ہیں ان کو بھی آپ موقع دیں، اینڈ ایٹ ایوری لیول، اگین انڈر 16، انڈر 19 اینڈ سینئر لیول، سو دیٹ دے شوڈ کم. اینڈ جتنا بھی ہمارا ایک سوشل انوائرمنٹ ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے، ریلیجیس ویلیوز کو مد نظر رکھتے ہوئے، وی شوڈ give full support to the women football, their families and their parents, and they should be encouraged. تو سر اچھا، آپ دوسری طرف آتے ہیں ذرا. آپ کو فٹ بال کا شوق لگا، آپ کو سب سے پہلے تو آپ کا فیوریٹ پلیئر کون سا ہے؟ دیکھیں نہیں، فیوریٹ کرنٹ میں تو نیمر از مائی فیوریٹ پلیئر. میسی ہے، رونالڈو ہے، پرانے پلیئرز میں رونالڈینو ہے، اور بہت پیچھے چلے جائیں تو گاڈ ریسٹ ہز سول مارڈونا، اینڈ دین آف کورس دی گریٹ لینڈر برازیلین پہلے. لیکن اس کے علاوہ بھی دیر آر سو مینی پلیئرز، یو کانٹ سنگل آؤٹ، دیر آر سو مینی ٹیلنٹڈ پلیئرز ناؤ. آپ اگر پریمیئر لیگ دیکھیں انگلینڈ کی تو وہاں آپ کو بہت پلیئرز ملتے ہیں.
آپ دیکھیں بارسا میں بارسلونا میں یا اسپینش لیگ دیکھیں لا لیگا ادھر دیکھتے ہیں فرینچ لیگ میں جائیں وہاں دیکھتے ہیں اٹیلین میں جائیں وہاں ہیں. سو فٹ بال از دی ہیپننگ گیم ان دا ورلڈ از دا ریچسٹ اسپورٹ ان دا ورلڈ اینڈ اٹ از بینگ پلیڈ in more countries than the United Nations. 208, I think that is the current number. And I mean, it's a world of football everywhere. You know, you go to New Zealand, you go to Australia on one side, and you go to Canada on one side. So, football is spread all over the world. And میں یہ سمجھتا ہوں کہ دعا ہے کہ ڈونٹ لک ایٹ مائی ویٹ ناؤ لیکن آئی واز اے بیسٹ اسپورٹسمین ان 73-74 اینڈ آئی واز اے کیپٹن آف کرکٹ اینڈ ہاکی کلر ہولڈر ان فٹ بال. سو پیشن فار اسپورٹس has been there in me, in my family. My late father was from Military College Jhelum. He was head boy second entry Military College Jhelum, and he was a hockey player, and he was squash player, and he was the best rider. And in those days, my father had the opportunity and honor to play with Dhyan Chand, because وہ آرمی کی ٹیم میں تھے. تو جب because my father then joined the army, so they used to play. تو sports کا جو ہے that runs in the family. اور فٹ بال میں آیا ہوں. آئی ایم تھینکفل ٹو مخدوم فیصل صالح یاد صاحب, ہی واز دا پریزیڈنٹ. آئی سروڈ ان ہاکی فیڈریشن, پاکستان ہاکی فیڈریشن ایز ڈائریکٹر مارکیٹنگ, اور لاسٹ ایونٹ ہم نے 2004 میں کیا تھا. دا لاسٹ ٹائم چیمپئنز ٹرافی واز ہیلڈ, اینڈ آئی واز ممبر آف دی انٹرنیشنل ہاکی فیڈریشن مارکیٹنگ کمیٹی. اور فٹ بال میں اللہ کے فضل سے وی ہیو ڈن ان دا لاسٹ سو مینی ایئرس lot of international events in Pakistan as well as overseas. تو سر اگر مجھے موقع ملا ہی ہے تو مجھے بھی فٹ بال کا بہت کریز ہے, تو میں یہ آپ کا جو تجربہ ہے اس سے جاننا چاہتا ہوں کہ بارسلونا, بینگ اے بارسلونا فین, اگر دیکھا جائے تو وہ اس کا ٹیمپو بہت آؤٹ ہے جب سے میسی نے چھوڑا ہے. تو کیا وہ جو کمبینیشن ہوتا ہے گرل فرینڈ والا کہ وہ میسی چھوڑ گئے, نہ میسی پرفارم کر پا رہے ہیں نہ بارسا پرفارم کر پا رہی ہے, اور ابھی دیکھا جائے تو کل یویفا چیمپئنز لیگ میں بھی جو بارسا تھی وہ آؤٹ ہو گئی, 7ویں نمبر پہ چلے گی, جبکہ پہلے کافی عرصے تک پیچھے دیکھا جائے تو ایسا نہیں ہوا. تو آپ کی تھوڑی سی آپ اپنے نالج کے حساب سے اس پہ روشنی ڈال دیں. دیکھیں جی, یہ فٹ بال از اے گیم آف 11 پلیئرس ان دا پچ اینڈ دین یو ہیو اے بینچ. تو وہ جب آپ آتے ہیں مختلف کنٹریز سے, مختلف کلچر سے, اب آپ جب ایک کلب میں آتے ہیں یو ہیو اے کوچ جو مینیجر کہتے ہیں, وہ اس کا ایک ٹریننگ پروگرام ہوتا ہے. تو ایوری بڈی ہیز ٹو جیل ان, وہ جیل ان ہونے کا ٹائم لگتا ہے. اب آپ دیکھیں نا, رونالڈو ہی اسٹارٹڈ ود مانچسٹر یونائٹیڈ, then he went to Real Madrid, then he went to in France, Juventus گیا ادھر اٹلی میں, and now he's back. لیکن وہ جب بھی آپ کلب چینج کرتے ہیں, آپ کی ٹیم چینج ہوتی ہے, تو اس میں جیلن کرنا, جیسے ایک انڈیویجول جو ہے he is no good without the support. اب اگر میسی is Messi, he of course he is very talented, but that talent is complemented by other players. You know, giving the ball at the right time, passing at right time, giving chances. تو یہ scoring machines بنتے ہیں with their own talent also and with the support of the whole team and the coaching staff. اب جب آپ ایک کلب میں اتنا عرصہ کھیلتے ہیں, you have shown the world. اب آپ یہ دیکھ لیں, یہی پلیئر جب جا کے اپنی نیشنل ٹیم میں کھیلتے ہیں تو they do not shine there. اب پورچوگل کی کیا پوزیشن ہے انٹرنیشنل رینکنگ میں when you have players like Ronaldo and many others? Spain کی کیا position at international level? So this is something which you should consider, کہ whenever you change the environment, the team, it takes time to gel in. پھر اس کے بعد یہ ہے نا کہ جی آپ ایک high level سے ایک different level پہ جا رہے ہیں. So that also makes the difference. I mean, you're going from a 60,000 stadium capacity stadium full to a 20,000 stadium. It may be full, لیکن وہ جو گیپ ہے دیٹ اس کی ریفلیکشن آتی ہے آن دی پرفارمنس آف دی پلیئرس. بٹ اگین نو کمپیریزن جی, جو اس وقت اب ساؤتھ امریکہ آپ دیکھ لیں, برازیل ہے, ارجنٹینا ہے, ان کے علاوہ اب نئی ٹیمز دیکھیں, چلی از پرفارمنگ ویری ویل, ہنڈورس از پرفارمنگ ویری ویل, ایون میکسیکو از پرفارمنگ ویری ویل. اب جو نیکسٹ ورلڈ کپ ہے قطر میں ہو رہا ہے, اس کے بعد اگلا ورلڈ کپ تو ایک یونیک ہے. It will be played in 3 countries and the number of teams will be more. So there will be 16 teams playing in USA, 16 in Canada, 16 in Mexico. So that is the format. So football is growing. Unfortunately,
we are not looking at that plan. ہمیں اپنے محدود وہ کہتے ہیں وسائل میں ہم نے بہت بڑے مسائل اکٹھے کر لیے ہیں. تو ہمیں پہلے وہ مسائل جو ہیں وہ دور کرنے ہیں, پھر جتنے وسائل ہیں ان کو پازیٹیولی یوز کرنا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس میں کوئی کیمسٹری یا فزکس کی ضرورت نہیں ہے. اٹ میں ول ہونی چاہیے, آنیسٹلی, ڈیڈیکیشن اینڈ ایکسپیرئنس. تو سر آخری کوشچن ہے کہ کو پروڈکٹ کر دیں ٹیم 2022 کا جو فیفا ورلڈ کپ ہے, کون سی ٹیم ون کرنے والی ہے؟ کیا فرانس ڈیفینڈ کر پائے گی یا کوئی نئی ٹیم آئے گی؟ تو کون سی ٹیم آپ کو لگ رہی ہے جس میں اتنا پوٹینشیل ہے کہ جو یہ ورلڈ کپ جو ہے وہ جیت سکتی ہے؟ دیکھیں فرانس میں تو میجورٹی آف دا پلیئرز جو ریسپانسبل تھے تو وکٹری ور آل امیگرینٹس. دے ور ناٹ بورن فرینچ, موسٹلی امیگرینٹس. جی and at this stage I think it's very early, but there are teams who can make it to the last 16 and then last 8, 4 and the last 2. Is waqt I see Germany, I see even France for that matter, and don't forget Italy. Italy is also پھر یہ جو دوسری کنٹریز ہیں یورپ کے اندر, وی شوڈ آلسو کنسیڈر دیٹ. اینڈ دین یو کم ٹو دی ٹریڈیشنل ٹیمز, ارجنٹینا ہے, برازیل ہے. تو اس وقت اٹس ٹو ارلی ٹو پریڈکٹ بیکاز ابھی ان کی نیشنل ابھی شروع ہو گئے ہیں. لیکن آئی تھنک ونس یو آر 3 months اوے فرام دی ایکچوئل ورلڈ کپ, اس وقت نیکسٹ ایئر یو کین اسٹارٹ پریڈکٹنگ اور اسٹارٹ اسپیکولیٹنگ آن دی فارم اینڈ ان فٹنس اینڈ on their friendlies, how they are performing as a national team. ٹھیک ہے, بہت شکریہ. سردار نوید حیدر خان ہمارے ساتھ موجود تھے, وائس پریزیڈنٹ پاکستان فٹ بال فیڈریشن اور پریزیڈنٹ ہیں پنجاب فٹ بال ایسوسی ایشن کے. پروگرام کا وقت ختم ہو گیا, مجھے اور میری ٹیم کو اجازت دیجیے.